اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ للصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعل اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وخیبتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا صلوات تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے کوشش کریں بآواز بلند صلوات کی تلاوت کوشش کریں مل کے ہاتھ کھول کے صلوات کی تلاوت فرمائیں ایک ایسی صلوات سنائیں کہ پتہ چلے آپ نے واقعہ ہی صلوات پڑھی ہے اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ تغابن کی کائے مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد ذات واجب ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا سورہ تغابن ہے اللہ کا قرآن ہے آیت ہے روایت نہیں تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرنا اور لطف والی بات یہ ہے کہ آیت ایک ہے اور اس آیت میں حکم تین ہے پہلا حکم ہے فآمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پر دوسرا حکم ہے وَرَسُولِ اور اس کے رسول پر تیسرا حکم ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر جو پیدا نہیں ہوا بلکہ نازل ہوا بسم اللہ حیدری میں اللہ کے قرآن سے پڑھ رہا ہوں 14 کے فرمان سے پڑھ رہا ہوں امام حسین کی مجلس ہے شیعہ بھی آئے ہیں سنی بھی آئے ہیں جس طرح سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے ہاسپٹل مریض کے لیے رستہ مسافر کے لیے اسی طرح مجلس کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے شیعہ سنی محبان اہل بیت حسین ابن علی کی مجلس کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں کسی کے عقائد و نظریات میں حملہ آور ہونے کے لیے نہیں عزاداری مجلس شبیر جلوس ماتمداری کا مقصد ہی فقط یہ ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو عزت علی کے لیے اٹھتے ہاتھ اٹھا کے حیدری میں اللہ کے قرآن سے پڑھ رہا ہوں آیت ایک ہے حکم تین ہے پہلا حکم ہے فآمنوا باللہ ایمان لاؤ اونچی بولو زبان بولنے کے لیے اللہ نے دیجئے ایمان لاؤ اللہ پر یہ لفظ میں پڑھنے سے پہلے اپنے سامعین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں
لانتی ہے وہ بندہ جو آپ کو جاہل سمجھ کے پڑھے۔ علی کا ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ جو امام حسین کی مجلس میں آ گیا جہالت اس سے دور ہو گئی۔ جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ایمان اس کو مل گیا۔ اب جس کی پسلی میں دل میں ضمیر کا جج ہے وہ میری بات کے ساتھ اتفاق ضرور کرے گا۔ اللہ کی اس قرآن کی اس آیت میں اللہ نے جو حکم دیا ہے نا وہ ہے ایمان لاؤ اللہ پر۔ اللہ کو ماننے کا حکم نہیں، ایمان لانے کا حکم ہے۔ ماننا اور ہوتا ہے، تھوڑا جا بولو، ماننا اور ہوتا ہے، ایمان لانا ہاتھ کھولو گے تو سمجھ آئے گی، سدھے ہو کے وہ روحانیت آوے مجلس۔ ماننا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔ کچھ بندے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کو ماننا نہیں، اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ ماننا کون سی بہادری ہے؟ شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا۔ ماننا کمال نہیں، ایمان لانا کمال۔ جو بندہ ماننے کا دعویٰ کرے اس کا یہ دعویٰ فضول ہے، اس کے دعوے میں وزن ہی نہیں۔ بندے کہہ دیتے ہیں نا جی ہم بھی مانتے ہیں، جڑے یہ چپ کر کے بیٹھے ہو جی ہم بھی مانتے ہیں۔ بھائی ہم بھی ماننے والے کا حکم کب ہے؟ ماننے کا تو حکم ہی نہیں، ایمان لانے کا حکم ہے۔ اللہ پر ایمان لو، اللہ کو مانو نہیں، ورنہ شیطان بھی۔ جس کا ہاتھ بلند ہے یقین اسے سمجھ آ رہی ہے، جس کا ہاتھ بلند نہیں ہو رہا اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، نہ آئے، میں نے کون سا ٹھیکہ لیا سمجھانے کا۔ امام حسین چاہیں گے تو سمجھ جائے گا۔ اللہ کو شیطان بھی مانتا تھا، بیٹا صرف مانتا تھا نہیں، مانتا ہے۔ قرآن لاؤ، میں حاشیے پہ فیصلہ لکھ کے دے دیتا ہوں، میری بات کو کوئی بندہ چیلنج کر جائے میں منبر دور مذہب چھوڑ دوں گا۔ شیطان کہتے ہی اسے ہیں جو صرف اللہ کو مانتا ہے۔ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ شیطان کہتے ہی اسے جو صرف اللہ کو مانتا ہے۔ اور میں جملہ بھی پڑھنا تو میں بندیاں دے چہرے بھی پڑھنا۔ امام حسین کی مجلس کا مقصد یہ نہیں بندے آئے نعرے لگائے لنگر کیا ذاکر ویکھیا گڈی چیک کی تھی 9 سو کے پرانی مجلس تو باہر نکلے تو ملے تو تبصرہ کیتا جو فلانا چٹا لتھا ہے تو فلانا کالا لتھا ہے، کپڑے چاہ رہے تو کار ٹور گئے۔ اگلے دن کسی بندے پوچھے ہاں کل کتنے تھے؟ مجلس تھے، کی سی پتہ نہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے مجلس کا۔ مزہ تو تب ہے نا یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو کوئی تم سے پوچھے مجلس سے کیا لے کے آئے ہو، تو پھر سینہ تان کے تم اسے بتاؤ کہ ہم مجلس میں گئے تھے، ہم نے یہ کچھ وہاں سنا، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ حامد رضا سلطانی کے یہ الفاظ لکھو، شیطان کہتے ہی اسے ہیں جو صرف اللہ کو مانے۔ جو بچے چوپ ہو تمہیں شیطان کا تعارف کراؤں، شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان اسے کہتے ہیں جو ذات کو مانے بات کو نہ مانے۔ شاباش، یہ ہاتھ محتاج نہ ہو، جو ذات کو مانے۔ بسم اللہ بسم اللہ جی، جو ذات کو مانے بات کو، یہ اللہ کو مانتا تھا۔
مانتا تھا. یہ دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں, ویڈیو بن رہی ہے, اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. قیامت کی صبح تک نہیں, پول سرات کی اگلی سائٹ تک اپنے مذہب کی حقانیت منبر پہ سپیکر پہ منہ رکھ کے بیان کر رہا ہوں. کسی بندے کو غلط فہمی نہ رہے, شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو توحید مانتا ہو, جس کے نزدیک صرف اللہ واحد نہیں احد بھی ہو, جو خدا کو خدا سمجھے, مصطفیٰ کو مصطفیٰ سمجھے, مرتضیٰ کو مرتضیٰ سمجھے, اسے کہتے ہیں شیعہ. ہمارا توحید پہ ایمان ہے, لیکن ہم شیطان والی توحید نہیں چاہتے. شیطان والی توحید ہے صرف اللہ نو منو, صرف اللہ نو منو, منو صرف اللہ نو, صرف اللہ ہی اللہ. صرف اللہ ہی اللہ, صرف اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, بس اللہ ہی اللہ. یہ شیطان کا نعرہ ہے. قبلہ جو بندے توحید پہ ناز کرتے ہوئے آل محمد کے دروازے کو چھوڑ چکے ہیں, ان بندوں کے لیے یہ لفظ نہیں, یہ 303 کی گولی ہے جو سلطانی لگانے لگا ہے. جس کو سمجھ آئے گی اس کا بازو یقیناً بلند ہوگا. کائنات کا پہلا لعنتی ہے شیطان, جس نے توحید کا سہارا لے کے اللہ کی حجت کا انکار کیا تھا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جس نے توحید کا سہارا لے کے اللہ کی حجت کا انکار کیا. شیعہ سنی محبان اہل بیت اللہ کو ماننا نہیں, اللہ پہ ایمان لانا ہے. اگلا لفظ سن کے مومن ٹھرے گا, منافق جلے گا. علی کی ولایت چہروں پہ آنے لگی ہے. اللہ پہ ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ جن کو اللہ منوائے انہیں مان. شاباش مولا, ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جن کو اللہ منوائے انہیں مان, یہ ہے اللہ پہ ایمان. اگر انہیں نہیں مانے گا تو پھر تو ہے بے ایمان. قبلہ صرف بے ایمان نہیں, پکا بے ایمان, کیونکہ تو ہے شیطان کا پیروکار. توحید وہ قابل قبول ہے جس میں اللہ کے منوائے ہوئی ہستیوں کو بندہ مانے. اب اس بندے کے لیے جملہ ہے جو نماز پڑھتا ہے, دوسرا بندہ نہ بولے جو بے نمازی ہے, بے شک نہ بولے. جو نماز پڑھتا ہے وہ چپ کر کے نہ بیٹھے. اللہ اور آل محمد کا آپس میں یہ معاہدہ ہے, اللہ 14 کو منواتا رہا, 14 اللہ کو منواتا رہا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. صرف اللہ کو ماننے سے بات نہیں چلے گی. قرآن کہہ رہے وہ رسول ہے, اس کے ساتھ اس کے رسول کو مانو. پتہ چلا جیسے اللہ کو ماننا ہے ویسے رسول کو بھی مانو. اچھا, صرف رسول کو ماننے سے بھی بھائی کام نہیں چلے گا. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا, اس نور کو بھی مانو. اللہ نو بھی مان لیا تے رسول نو بھی مان لیا. پیچھے رہ گیا ایک نور. مولوی سے پوچھ وہ نور ہے کون؟ آخر قرآن کی آیت ہے, روایت ہو تو ہم بحث کر لیں کہ روایت ضعیف ہے یا راوی کمزور ہے. قبلہ ہے آیت. سرکار آیت کا انکار کفر ہے.
قرآن میں موجود نہ ہو، سورہ تغابن نہ ہو، میں مذہب بدل لوں گا۔ اگر اللہ کا حکم ہو تو کم از کم تو اپنا عقیدہ تو درست کر۔ آیت کہہ رہی ہے اللہ کو بھی مانو، رسول کو بھی مانو، نور کو بھی مانو۔ وہ نور کون سا ہے؟ مولویوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس نور سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے جی؟ لو پھر میں اپنے مذہب کا عقیدہ بتاؤں۔ مذہب شیعہ میں جو قرآن کو نور مانے اور جس پر قرآن آیا اسے بشر کہے، اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ قرآن نور ہے، پر اس آیت میں اگر قرآن نور ہے تو پھر مولویوں کو چاہیے اپنا کلمہ ٹھیک کریں۔ اللہ کو مانا پڑا لا الہ الا اللہ، رسول کو مانا پڑا محمد الرسول اللہ۔ اس آیت میں تیسرا حکم ہے نور کو مان۔ اگر نور کو مانا ہے تو کلمے میں پڑھ کتاب و نور اللہ، کم از کم کلمہ تو پورا کرو۔